وما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. یہ بہت بڑا پیکج ہے ایمان کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے، جو چیزیں حرام ٹھہرائی ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے بڑے گناہ ہیں. تو بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو. تو چھوٹے موٹے اللہ چھوٹے اللہ ایسی معاف ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جن سے تمہیں منع کیا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، بڑے گناہ، ان سے تم بچ جاؤ. نکفر عنکم سیئاتکم، چھوٹے گناہ ہم خود ہی معاف کر دیں گے. وندخلکم مدخلا کریما، تمہیں عزت کی جگہ جنتوں کا مہمان بنا دیتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے. پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. کہ تم ایسی خواہش نہ کرو کہ جس چیز کی فضیلت سے برتری سے اللہ نے کسی کو ممتاز کر رکھا ہے، تم اس کی فضیلت اور برتری کو چھین کے خود لینا چاہو. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. تم میں سے بعض پہ جو اللہ نے فضیلت اور برتری دے رکھی ہے تو تم اس کی خواہش نہ کرو. آج کل ہمارے مسائل وہ یہی اسی قسم کے ہیں. وہ میرا ساتھی تھا، ہم اکٹھے پڑھتے تھے، میرا محلے دار تھا، ہم عمر ہیں، والدین کے رہتے ہوئے میرا بیٹا پیچھے رہ گیا، اس کا بیٹا آگے نکل گیا، مجھے تھوڑا ملا، اس کو زیادہ ملا، میری تھوڑی تنخواہ فلاں کی زیادہ، میرا کاروبار چل نہیں رہا، اس کا اتنا. او بھائی تجھے جو مل رہا ہے وہ تیری قسمت مل رہی ہے، اس کو جو ملا ہے اس کی قسمت ہے. ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کیوں کرتے تھے؟ جو اللہ نے تمہیں دے رکھا اس کا شکر کیوں نہیں کرتے؟ اس کا شکر بجا لاؤ، اللہ تمہیں بھی اور دے دے. تو ایک دوسرے سے دیکھ کے جیلس پن اور حسد اور بغض اور کینہ، اور اسی میں ہم مرتے جلتے سڑتے رہتے ہیں. اس سے نکلیے، جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اس کا شکر ادا کیجیے، خوش رہیے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ. لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا. کوئی مرد ہوتے ہیں نا، وہ عورتیں بننا چاہتے ہیں، میں تو عورت بننا تھا، مجھے ایسی فرشتے بھول گئے، اللہ بھول گیا، اللہ نے مجھے مرد بنا دیا، میں نے تو عورت بننا تھا. ٹرانسجینڈر یہ پیچھے قانون کیا یہی تھا نا؟ نہیں جی میں عورت بننا چاہتی ہوں، اللہ نے مرد بنایا تو کوئی عورت نہیں، مرد بننا چاہتا ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ نے ہر ایک کو جو کچھ دے رکھا ہے اس کے مطابق اللہ نے حساب لینا ہے. تو مردوں کے لیے وہ کمائیں گے، عورتوں کے لیے وہ کمائیں گی. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ. اللہ سے فضل مانگو. اس طرح کے اوچھے کنڈے نہ استعمال کرو، اللہ سے اس کا فضل طلب کرو اور شکر ادا کرنے والے بنو. آگے خانگی مسائل کو اللہ رب العالمین نے بہت پیارا ضابطہ دیا ہے سلجھانے کے لیے. اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء. اب مرد اور عورت آدم علیہ السلام سے لے کے یہ سلسلہ انسانی یہ قیامت کی دیواروں تک کیوں ہی چلے گا. یہ مرد اور عورت کی زندگی کے لیے دونوں پہیے یہ گھر کو چلاتے ہیں، یہ خاندان کو لے کے چلنے والے. ہاں اب یہ دونوں اکٹھے باہمی محبت، پیار، مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے انڈرسٹینڈنگ سے رہیں گے تو گھر معاشرہ خوشگوار ہوگا، خوشحال ہوگا، گھروں میں سکون، راحت، اطمینان ہوگا. نہیں تو کیا گھر ہی جہنم بن جائیں گے. تو اس کے لیے کیا ضابطہ ہے؟ الرجال قوامون علی النساء. کسی کو تو آگے کرنا ہوگا نا. اگر دونوں کہیں نہیں میں چودھری ہوں، دوسرے کہیں میں چودھری ہوں، ہمارے پھٹ بھی یہی ہے کہ ہماری چودراہٹ ہے کوئی بس. تو اللہ نے جو ضابطہ دیا اس کے مطابق الرجال قوامون علی النساء. عورتوں پہ اللہ نے مردوں کو قوام بنایا ہے. اب قوام صرف یہ نہیں حکم چلانے والا ہے، قوام اس کے نام نفقہ سکنا سب کا ذمہ دار شوہر ہے. شوہر نے کمانا ہے، عورت نے گھر بیٹھے کھانا ہے.
گھر کی رکھوالی، گھر کی حفاظت، اس کی عزت کی، شوہر کی عزت کی رکھوالی، اس کے مال کی رکھوالی، اس کی اولاد کی تربیت، یہ عورت کی ذمہ داری۔ مرد اس کا نان نفقہ، رہائش، چھت، اس کی عزت کی حفاظت کے لیے، اس کا لباس، اس کی تمام ضروریات کو پورا کرنا یہ مرد کے ذمہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم، یہ بھی اسی میں سے ہے کہ جو اللہ نے تم میں سے بعض میں جو فضیلت دے رکھی ہے نا، اس میں سے ایک فضیلت یہ اللہ نے قدرتی طور پر، فطری طور پر مرد میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں وہ عورت میں نہیں ہیں، اور جو عورت میں وہ مرد میں نہیں ہے۔ عورت بچے کی تربیت کے لیے کیا کچھ برداشت کرتی ہے، راتوں کو جاگتی ہے، اپنی نیند، اپنا آرام سب کچھ قربان کرتی ہے۔ اور اگر عورت کا سب و شب روز اس کا جائزہ لے لے تو کتنا کم ہے۔ اپنے پیٹ میں بچے کو اٹھائے یہ پھرنا یہ معمولی ہے، بچے کا جنم، پھر اس کو پالنا پوسنا، پھر آگے مستقل عورت کی ڈیوٹی ہے، خوشی ہو غمی ہو، ٹھنڈ ہو گرمی ہو سردی ہو، جیسا موسم ہو جیسا تہوار ہو، اس کی ڈیوٹیاں مسلسل چلتی ہیں۔ جبکہ مرد اس کے مقابلے میں کئی عورتیں تو بولو جی تسی ستے رہنے دو اچھے کھپ جائیے، تو جو مرد کے کام ہے وہ مرد بیچارہ کون سا ہے، وہ کتنے پاپڑ بیلتا ہے اور تمہارے لیے تم گھر بیٹھی تم ملکہ بنا رکھا ہے، تم ملکہ ہو کس کی سر پہ، اس شوہر کے، اس کی شب و روز کی محنت کی وجہ سے۔ تو گویا اپنی حدود میں رہتے ہوئے محنت کریں، اپنے فرائض اور اپنے حقوق کا خیال رکھیں، تو پھر یہ معاشرہ یہ جنت نظیر بنے گا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضکم علی بعض۔ اور پھر اگر میاں بیوی آپس میں ان کی ناچاکی ہو جائے اور ان کا باہمی تنازع اختلاف بڑھتا چلا جائے تو اس کا بھی حل اللہ رب العالمین نے دے دیا کہ پھر کیا فائدون واہجرون فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، کہ مرد جو ہے عورت کو پہلے سمجھائے، پھر بستر سے علیحدگی اختیار کرے، سمجھانے سے سمجھے تو اچھی بات ہے، اور اگر سمجھانے سے بھی عورت کو سمجھ نہیں آ رہی کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں تو بستر کی جدائی اس سے علیحدگی اختیار کی جائے، رات کو الگ سویا جائے تاکہ شاید اس سے وہ سمجھ جائے۔ ہاں اگر یہ بھی نہ ہو وَاضْرِبُوهُنَّ، تھوڑی سی ٹھکائی بھی کر دو اور کو سمجھانے کے لیے یہ اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں۔ فَائِدُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا سٹیپ ہے، پہلا نہیں ہے، پہلے سمجھانا بجھانا ہے اور پھر بستر سے علیحدگی ناراضگی کا اظہار ہے، اور پھر بھی نہیں سمجھتی ہے تو پھر ٹھکائی ہے، ڈنڈا لے کے نہیں ہے، کوئی ہڈی جوڑ اس کا نہیں توڑنا، کوئی دانت نہیں توڑنا، کوئی سر نہیں پھوڑنا، ہاں تھپڑ کا مارا جا سکتا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ ہمارے آج کل تو الٹ چل رہا نا، یہ اللہ نے مرد کو یہ اختیار دیا عورت کو سمجھانے کے لیے وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو کوئی نکال نہیں سکتا، اس کا کوئی معنی بھی اور نہیں کر سکتا، کر لو گے اور معنی کیا کرو گے، وَاضْرِبُوهُنَّ اللہ کہہ رہے ہیں ان کو مارو، تو یہ پٹائی کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے، لیکن مرد کچھ چوڑا نہ ہو جائے کہ بے بلو جی اللہ کی اللہ ٹھٹھائی ہوئی اور عورت کو پٹائی کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ تنبیہ کی ہے کہ کیسا ہے وہ شخص کہ غلاموں کی طرح اپنی اہلیہ کو مارتا ہے، پھر رات کو اس سے ملتے، کس منہ سے ملتا ہے اس کے پاس، کیوں جاتا ہے؟ تو گویا بڑی سخت ناراضگی کا آپ نے اظہار کیا ہے، تمہارا نہیں پیار محبت سے رہو، تو یہ ہلکا پھلکا یہ تو کبھی کبھار زندگی میں کئی ایک آدھی مرتبہ اگر ایسا ہو جائے تو اس کی اجازت ہے، اس کو معمول نہیں بنانا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اور اگر وہ تمہاری بات ماننے والی بن جائیں، لیکن بات بھی کون سی جو شریعت کے تحت ہو، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں کسی کی بھی اطاعت نہیں ہے،
اگر وہ شرک کا کہتا ہے مرد یا کوئی اس کو غیر اسلامی بات کرتا ہے، شریعت کی خلاف ورزی کا حکم دیتا ہے، تو اس کی اطاعت نہیں ہے۔ باقی کاموں میں اطاعت ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ پس اگر وہ تمہاری اطاعت کرنے والی بن جائے فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا تو پھر ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا۔ اور اگر ایسا ہو کہ تم سمجھتے ہو کہ ان کا اختلاف ختم نہیں ہو رہا، یعنی یہ تینوں سٹیپ آزمائے جا کے نصیحت بھی ہو چکی، علیحدگی بھی کر کے دیکھ لی، ناراضگی کا بھی اظہار کر کے دیکھ لیا، پٹائی کر کے بھی دیکھ لی، اور پھر بھی نہیں سلجھی۔ اب ممکن ہے کہ میاں صاحب بھی غلط ہوں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ ہاں تو پھر اب دونوں کی طرف سے ایک سازش ہو، وہ سر جوڑ کے بیٹھیں، وہ دونوں کی سنیں، وہ دیکھیں ان کے درمیان کہاں اتفاق کیا جا سکتا ہے، کن چیزوں میں اتفاق ممکن ہے، کن چیزوں میں اختلاف ہے، کون کوئی لے کر کے ان کے آپس میں وہ اگر اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ اصلاح کی راہ پیدا کر دیں گے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ آگے اللہ رب العالمین تمام اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کا کہا مانو، اس کے رسول کا کہا مانو، اور اپنے امیر کا کہا مانو، اولو الامر کا کہا مانو، صاحب حکم کا کہا مانو۔ وہ امیر وہ خلافت امارت کا امیر ہے، نہیں تو کسی ادارے میں آپ کام کر رہے ہیں، ادارے کا امیر ہے، سربراہ ہے، کسی مسجد کا امیر ہے، سربراہ ہے، کسی ادارے کا ہے، کسی بھی جگہ کا جو امیر ہے اس کا کہا ماننا، یہ بھی اللہ اس کے رسول کا کہا مانو، اس کے رسول اور اولی الامر کا کہا مانو۔ اور پھر اختلاف جگہ ہے، صحابہ میں بھی تھا، اور یہ رہنا ہی رہنا، قیامت تک رہنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ اور اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، نزاع ہو جائے کسی بھی چیز کے بارے میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اس کا حل کیا ہے؟ اللہ کے پاس لے آؤ، رسول کے پاس لے آؤ۔ اللہ کے پاس لانا کیا ہے؟ قرآن کے سامنے پیش کرو، قرآن اس کا حل کیا پیش کرتا ہے، حدیث مبارکہ رسول کیا حل پیش کرتے ہیں؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ بلکہ آگے اگلے رکوع میں اللہ رب العالمین نے بڑے سخت انداز سے فرمایا، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ بس تیرے رب کی قسم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، لا یؤمنون لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ وہ حاکم جج نہ بنا لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حاکم تسلیم نہ کر لیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان چیزوں کے بارے میں جو کہ باہم اختلافات ہوتے ہیں، اپنے اختلافات میں آپ میں جب تک حاکم نہ بنا لیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کئی کمزور ایمان والے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ میں ہمارا فیصلہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو حق سچ فیصلہ ہونا ہے تو مجھے تو کچھ نہیں ملنا، چلو وہ یہودیوں کے پاس کعب بن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا اس کے پاس نہیں، ہم اس سے فیصلہ کرواتے ہیں، وہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے، وہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اور فیصلے کراؤ تاغوت سے، باطل سے، تو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ صرف ان کے لیے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے ہے کہ تم اگر مخلص ہو، صحیح ایمان کا دعویٰ کرتے ہو تو اللہ اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم خم کرو، مانو، اللہ کی بھی مانو، رسول کی بھی مانو، اس وقت تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ قسم کھا کے اللہ کہتے تھے رب کی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے اختلافات میں آپ کو حاکم نہیں بنا لیتے مومن نہیں ہو سکتے۔ وہ صرف حاکم بنانا ہی نہیں ہے، اگلے الفاظ پہ غور کیجئے، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر جو آپ فیصلہ کرتے ہیں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دل میں ذرا سی تنگی بھی نہ آئے، یہ تو اچھا نہیں ہوا، یہ تو میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا، ہاں ہم کہتے ہیں میرے حق کے مطابق ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو غلط ہے۔ تو رسول کے فیصلے کے سامنے یہ بھی نہ ہو کہ دل میں تھوڑی سی تنگی آئے، کوئی دل میں گھٹن محسوس ہو، لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جو آپ نے فیصلہ کر دیا اس کے بارے میں دل میں ذرا سی تنگی بھی نہ آئے،
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم کرتے ہوئے اس کو دل سے قبول کرو، کھلے دل سے اس کو ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے۔ اور آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے مَن یُطِیعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کا کام مانتا ہے حقیقت میں اللہ کا کام مانتا ہے۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کبھی مسکراتے ہیں، کبھی روتے ہیں، کبھی ہنستے ہیں، کبھی روتے ہیں۔ آپ نے پوچھا وہ کیا ہے ثوبان، کیا کرتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ اب تو کبھی بھی دل مچلتا ہے، آنکھیں ترستی ہیں آپ کے دیدار کو، دل میں آپ کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، دوڑتے چلے آتے ہیں، آپ کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو سرور مل جاتا ہے اور دل کو خوشی مل جاتی ہے، راحت مل جاتی ہے، چین اور اطمینان نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ بات تو بڑا خوش کرتی ہے۔ اور روتا اس لیے ہوں یا رسول اللہ، جب جنت میں آپ چلے گئے، آپ کا تو مقام بڑا عالی شان کا مقام محمود پہ فائد، میں کہاں ادنا سا حقیر سا مسلمان جنت میں گیا بھی تو ادنا سی جنت 100 جنت کے درجات ہیں، میں پتہ نہیں کہاں ادنا سے ادنا درجے میں ہوں گا، آپ کہیں اعلیٰ درجے میں ہوں گے، عالی شان مرتبے میں ہوں گے۔ تو ایسی جنت میں کیا لذت جس میں آپ کا دیدار نہیں ہوگا۔ جنت مل بھی گئی، آپ سے دوری یہ چیز مجھے رلا دیتی ہے، کیا بنے گا؟ اللہ نے اس کا حل بھی آگے ہی آیا بیان کر دیا۔ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِّنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ وَحَسُنَ أُولَٰئِکَ رفیقا۔ صرف ثوبان کے لیے قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے پیکج دے دیا، جو بھی اللہ کا کہا مانے گا، رسول کا کہا مانے گا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صلحاء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں بھی ان کی منہج پہ چلنے والا بنا دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور کیا ہے تم لڑتے کیوں نہیں ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ رو رہے بچے، بوڑھے، عورتیں، بے بس، لاچار، وہ بلا رہے ہیں، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے دعا کرتے ہیں، اے ظالم بستی، ظالم لوگوں سے ہمیں نکال لے، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالمة۔ تو تمہیں کیا ہو گیا؟ کیوں نہیں لڑتے؟ ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیوں نہیں لڑتے؟ ہاتھ ٹوٹے ہیں، پاؤں میں چلنے کی شکت نہیں ہے، کیوں ہو گیا تم کو؟ اللہ اکبر، یہ کیسا انداز ہے، جھنجھوڑنے والا انداز ہے۔ اور ہمارے ہم سن رہے ہیں چیخیں، غزہ کی چیخیں سن رہے ہیں، کشمیر میں مظلوم مسلمانوں کی چیخیں سن رہے ہیں، اور کیسی بے حسی ہے اسلامی ممالک پہ۔ اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، کیا بنے گا، کیا منہ دکھائیں گے ہم، اور ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرور عطا فرمائے، فتح عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العالمین نے ضابطہ ہمیں دیا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہادو تہابو، تحفے دو، اس سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ باہمی محبت کو پیدا کرنے کے لیے، محبت کو بڑھانے کے لیے میاں بیوی آپس میں تحفے دیں، اولاد، بچے، بہن بھائی ایک دوسرے کو تحفے دیں، نمازی ایک ساتھی کو ایک دوسرے کو تحفے دیں، ایک دوسرے کو تحفہ، اور پھر یہ کہ لینے والے نہیں بنو۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا وَرُدُّوهَا، تمہیں تحفہ ملتا ہے نا، تو پھر یہ نہیں بس لینے والے ادھر سے بھی لے لے، ادھر سے بھی لے لے، ادھر سے بھی لے لے، اور دینا بھی ہے۔ جو تمہیں دیتا ہے تم اس کو دو، اس سے بہتر دو۔ جب تمہیں تحفہ ملے تم اس سے بہتر اس کو لوٹاؤ، بہتر نہیں تو کم از کم اتنا تو ہونا، بکارنے والی نہ ہو، دینے والی۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر دو، نہیں دے سکتے اور ردوہا، اتنا ہی لوٹاؤ۔ اس میں تحفہ بھی ہے، اور سب سے عظیم تحفہ سلام کا تحفہ ہے، تو سلام کا جواب دینا وہ بھی فرض ہے۔ السلام علیکم، ایک دوسرے کو سلام کا تحفہ دو۔ اچھے سے اچھا تحفہ کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کہنے والا یہ تینوں کلمات کہتے ہیں، سننے والا تینوں کا جواب دے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر صرف السلام علیکم کا ہے تو اس سے بہتر کیا ہوگا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اس نے کہا آپ کیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کو بڑھا کے
اس کو جو ہے اس کا جواب دینا چاہیے. اور فرمایا اللہ فرماتے من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن له کفل منها وکان اللہ علی کل شیء مقیتا. کہ آپ کے کہنے سے کسی کا کام ہو جاتا ہے اس کو سفارش کہتے ہیں, جائز سفارش. اگر آپ کے کہنے سے کسی کا کام اٹکا ہوا تھا آپ نے کروا دیا اس کا آپ کو اجر ملے گا. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن له نصیب منها, سب کے اجر مل گیا. اور جو غلط سفارش کرے گا تو اس کا گناہ بھی اس کے ذمہ ہو گیا. اس نے غلط سفارش کی ہے اور ناجائز کو حق دلایا ہے. جو جائز تھا, جو حقدار تھا اس کو محروم کیا ہے. تو اب جو مجرم ہے اللہ کے ہاں, تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ معامل بننا چاہیے, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کے سفارشی بننا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, اس پہ عمل کرنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.